یا رسول اللہ مجھے ایک چیز بتا دو کہ آپ کے بعد میں کسی کو میں سوال نہ کروں، میں ہمیشہ اس پر قائم رہوں اور جنت میں چلا جاؤں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، قل آمنت باللہ، تم یہ کہو کہ میں ایمان لایا اور اس کے بعد استقامت اختیار کرو۔ استقامت ایک ایسا جامع لفظ ہے، ایک ایسا ٹوٹل چیزوں کو جمع کر کے استقامت بنا ہے کہ جس سے انسان کی ٹوٹل زندگی اللہ کی مرضی، اللہ کے رضامندی، اللہ کے خوف اور تقوی پر چلتی ہے۔ استقامت کا مطلب ہے جو گناہ برائیاں ہمارے اندر ہے، حسد، کینہ، بغض، عداوتیں، نفرتیں، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں، یہ سب چیزیں ختم نہ ہو تو استقامت نہیں ہے۔ غیبتیں کرنا آج عام ہو چکا ہے، جھوٹ بولنا عام ہو چکا ہے، اگر یہ چیز ہے تو استقامت نہیں پیدا ہوتی، کیونکہ گندگی اور خوشبو ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، اور برائی اور نیکی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، جنت والا جہنم والا دونوں ایک ساتھ نہیں بن سکتے۔ آپ جنت والے بننا ہے تو برائیوں کو مٹانا ضروری ہے، کہ جن کے اندر استقامت نہیں، زندگی اللہ کے دین میں خلاف شریعت گزارتا ہے، بغاوت کرتا ہے، تو اس کی زندگی میں خیر نہیں، اس کی زندگی میں بھلائی نہیں، اس کے گھر کے اندر پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں اور نہ جانے کیا کیا بلائیں اس کے اندر گھر میں ہوتی ہیں۔ آج مسلمانوں کی پریشانیاں، مسلمانوں کی مصیبتیں اور مسلمانوں کی ترقی کا نہ ہونا، مسلمان کا کہیں بھی اچھی پوزیشن کا نہ پانا، اور ہر جگہ ناکام اور رسوائی، بچوں میں ناکامی، سب اس کا سبب ہے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ بولنے والے استقامت ان کے اندر ختم ہو گئی ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال عز وجل يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد برادران اسلام، بزرگان ملت، عزیزان نوجوان اور محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین اپنے کلام پاک میں ہر وقت ہمیں تقوی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے، اور جمعہ کے دن ہر وقت جو خطبہ مسنونہ پڑھا جاتا ہے جس میں اللہ رب العالمین کا ارشاد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 آیتیں تلاوت کرتے اور حمد و صلات سناتے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور ہماری سب کچھ تعریفیں اس کائنات میں اللہ اکیلا مستحق ہے ہر قسم کی تعریف کا، اور ہم اللہ تعالیٰ سے ہی اپنی زندگی کی ہر ضرورت کے لیے مدد مانگتے ہیں، اور اپنے گناہوں پر مغفرت اس سے طلب کرتے ہیں، اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، اور نفس کے شر، نفس کے نقصانات سے بھی اللہ سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے کوئی اس کو گمراہ نہیں کر سکتا،
اور اللہ تعالیٰ جسے گمراہ کر دے دنیا میں کوئی اس کو ہدایت دے نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور اللہ سے جیسے ڈرنے کا حق ہے اس طرح سے ہم ڈریں، تقوی اختیار کریں، اور تمہاری موت نہ آئے مگر ایمان پر مرنا۔ اور فرمایا، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، اس سے اس کا جوڑا بنایا، اور پھر حوا اور آدم سے پوری دنیا کے مرد اور عورتوں کو پھیلایا۔ اور اس رب سے ڈرو جس کے نام سے تم ایک دوسرے کے ساتھ میں مدد مانگتے ہو وسیلہ دے کر، اور اپنے رشتہ داریوں قرابت داروں کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ ہم مانگتے ہیں کہ تو میرا بھائی ہے، تو میری بہن ہے، تو میری ماں ہے، تو میری خالہ ہے، پھوپھا ہے۔ تو یہ جو رشتہ داریاں بنائی اس رب سے ڈرو، بے شک اللہ ہم سب کا نگران اور نگہبان ہے۔ اور فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور جب بات کہو تو بھلی اور سیدھی بات کہو۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کامرانی اللہ نے اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت اور تقوی کی اختیار کرنے میں رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فرماتے، سب سے سچی اور اچھی کتاب اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہترین راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور سب سے بری بات زندگی میں مسلمان کے لیے دین میں کسی نئی چیز کا پیدا کرنا ہے، اور ہر نئی چیز دین میں جو پیدا کی جاتی ہے وہ بدعت کہلاتی ہیں، اور ہر بدعت انسان کو گمراہی میں لے جاتی ہے، اور گمراہی انسان کو کہاں لے جاتی ہے؟ جہنم میں لے جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر جمعہ خطیب یہ کلمات سنانے کے بعد میں پھر اپنے مقصد خطبے پہ آتا ہے۔ آج آپ کے سامنے جو بات ہے، استقامت لفظ ہے، استقامت ممکن ہے بہت سارے لوگ سمجھ نہیں پائیں گے۔ استقامت کے معنی سیدھا سیدھا چلنا، جی سیدھے راستے پہ چلنے کا نام استقامت ہے۔ آج اس کے بارے میں آپ کو کچھ باتیں بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استقامت قام، اسی سے اقامت صلاۃ، کھڑے ہو جانا، سب سیدھے کھڑے ہو جانا۔ اقامت نماز، اقیم الصلاۃ، قرآن میں اللہ نے فرمایا، اس کے معنی بھی ہے نماز قائم کرنا۔ استقامت کا معنی ہے کہ آدمی اپنی زندگی میں ہر طرح سے اس کو سیدھے بنانا۔ جیسے دیوار بنانے کے بعد میں بار بار اس کو دیکھتے ہیں، کبھی کہیں ٹیڑھے تو نہیں ہے، کوئی پتھر آگے تو نہیں نکلا ہے، کہیں ٹیڑھا میڑھا نہیں ہے۔ پلاسٹر کرنے کے بعد دیوار کو دیکھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہر وقت انسان اپنی زندگی میں استقامت کی فکر کرنا۔ استقامت ہر مسلمان کے لیے فرض اور واجب ہے، اور ہماری ضرورت ہے۔ اسی پر کلمہ لا الہ الا اللہ توحید کا دار و مدار ہے، ایمان کا دار و مدار ہے۔ عقیدہ توحید اسی کو کہا جاتا ہے جس کے اندر استقامت ہے۔ اور استقامت یہ ہمارے لیے نہیں، تمام نبیوں کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا ان اللہ بما تعملون بصیر۔ کہا فاستقم، استقامت اختیار کرو، سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ سورہ ہود میں آیت نمبر 112 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا بنا دیا۔ اتنے شدید احکام اس کے اندر اللہ نے رکھے توحید کے، آخرت کے۔ اور فاستقم، اے نبی سیدھے ہو جاؤ، استقامت اختیار کرو۔ اور وہ لوگ بھی استقامت اختیار کریں جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کیا ہے، یعنی ایمان والوں کو۔ ولا تطغوا، اور اللہ کی نافرمانی نہ کریں، بغاوت نہ کریں۔ گویا مطلب یہ کہ اللہ نے خود بتا دیا کہ استقامت کا اپوزٹ کیا ہے؟ دین میں بغاوت کرنا، دین کا نہ سیکھنا، اصلاح اور استقامت کی فکر نہ کرنا، دین کی پرواہ نہ کرنا، نمازوں کو چھوڑ دینا، اور
احکام شریعت کے مطابق زندگی کو بنانے کی فکر نہ کرنا یہ بغاوت ہے۔ بے شک اللہ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین جب ہمیں مسلمان بنایا اور اسلام کو اللہ نے اپنی نعمت کہا، یہ نعمت کی قدر کرنا استقامت ہے، اور اپنے آپ کی اصلاح کی ہمیشہ فکر کرنا استقامت ہے۔ استقامت صرف ہم کو نہیں، انبیاء کو بھی اس بات کا حکم دیا تھا، جیسے کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک، اللہ نے شریعت نازل فرمائی ہر امت کے لیے، اور وحی نازل فرمائی شریعت کا، استقامت کا حکم نوح علیہ السلام کو، اور جو وحی آپ کی طرف بھیجا ہے وما وصی بہ ابراہیم موسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سب کو اللہ نے یہی شریعت دیا اور حکم ملا ان اقیموا الدین، دین کو استقامت، دین کے اندر کیا کرنا ہے؟ استقامت رکھنا ہے اور دین کو قائم کرنا ہے، اور دین کو ٹکڑے نہیں بنانا۔ ولا تتفرقوا فیہ، دین کو ٹکڑے ٹکڑے نہ بناؤ۔ آج ہم نے دین کو کتنا بانٹ رکھا ہے آپ جانتے ہیں۔ مذہب کے اندر دین بڑھ گیا، جماعتوں کے مسئلوں کے اندر دین بڑھ گیا، اور جماعت اور مسلمان ٹکڑے ٹکڑے تقسیم ہو گئے، اور جو لوگ قرآن و سنت پر چلنے کے دعوے دار ہیں ان کے اندر بھی تفرقہ بازی، اگرچہ کہ کہنے کو ایک ہی جماعت ہے لیکن ہم آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ میں میری مسجد تیری مسجد، میرا محلہ تیرا محلہ، میری جماعت تیری جماعت، ہم نے سب تقسیم کر رکھا، محلے تقسیم، مسجدیں تقسیم، لوگ تقسیم، اس مسجد کا اس مسجد سے، اس مسجد کا اس مسجد سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپس میں نفرتیں، دشمنیاں بنا رکھی ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ استقامت کے خلاف ہے۔ اور استقامت اللہ رب العالمین نے ساری زندگی میں استقامت کب پیدا ہوتی ہے؟ اس کے دو سبب ہیں، ایک لسان زبان ہے، دوسرا دل ہے۔ یہ دو چیزیں اس کے بنیادی ہیں جس سے استقامت پیدا ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یستقیم الرجل، انسان کے اندر استقامت نہیں پیدا ہو سکتی جب تک کہ اس کے دل میں استقامت نہ پیدا ہو، دل صحیح نہ ہو۔ دوسری حدیث میں ہے ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہوتا ہے تو پورا جسم صحیح ہوتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو پورا جسم فاسد ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ الا وہی القلب، وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے، قلب۔ دنیاوی اعتبار سے دل بگڑ گیا تو موت آ گئی، ہارٹ اٹیک ہو گیا، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا، اور آخرت کے اعتبار سے بھی دل کے اندر استقامت نہیں، توحید نہیں، عقیدہ نہیں، اور علم نہیں شریعت کا، فاسد۔ اور اس کے اندر ایمان ہے، عقیدہ ہے، توحید ہے، استقامت ہے، علم ہے شریعت کا، زندگی ساری دنیا کی بھی صحیح ہو جاتی ہے، آخرت کی بھی صحیح ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ استقامت نہیں پیدا ہوتی جب تک کہ دل صحیح نہ ہو، اور دل کے اندر اصلاح اس وقت تک نہیں پیدا ہوتی جب تک کہ زبان اس کے اندر استقامت نہ پیدا ہو۔ جب زبان کے اندر، دل کے اندر استقامت پیدا ہوگی تو زندگی کے اندر استقامت پیدا ہوگی۔ اعضائے جسم، دل بادشاہ ہے، اعضائے جسم اس کے رعایا ہے، اس کی پرجا ہے۔ دل جیسے حکم کرتا ہے ویسے پورا جسم اس کے تابع ہوتا ہے۔ دل ہی تو ہے جو ہمیں نماز پڑھنے نہیں دیتا، دل ہی تو ہے ہمیں یہ کام وہ کام کرنے،
اور حلال و حرام جو بھی انسان کرتا ہے دل کے کہنے پر مانتا ہے. تو اس لیے دل تقوی والا استقامت والا ہو گیا تو زبان سے بھی وہی کہے گا جو دل کے اندر ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں دل کی بات زبان سے کہہ دیا نا ابھی، تو دل کی بات زبان سے آتی ہے، تو دل بھی درست ہو، زبان بھی درست ہو تو جسم بھی درست، دنیا بھی درست ہو جاتی ہے، آخرت بھی صحیح ہو جاتی ہے. یہ ہے استقامت. اور استقامت دنیاوی فائدے اللہ نے فرمایا وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا، اگر عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، سورہ جن آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا اگر یہ لوگ استقامت اختیار کرتے، یعنی توحید پر آتے، اللہ کے دین اور شریعت پر، اب توحید پر اپنی زندگی بنا لیتے، سیدھے راستے پر چلتے، تو آسمان سے اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے ان کے لیے. تو معلوم یہ ہوا کہ جن کے اندر استقامت نہیں، زندگی اللہ کے دین میں خلاف شریعت گزارتا ہے، بغاوت کرتا ہے، تو اس کی زندگی میں خیر نہیں، اس کی زندگی میں بھلائی نہیں، اس کے گھر کے اندر پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں اور نہ جانے کیا کیا بلائیں اس کے اندر گھر میں ہوتی ہیں. آج مسلمانوں کی پریشانیاں، مسلمانوں کی مصیبتیں اور مسلمانوں کی ترقی کا نہ ہونا، مسلمان کا کہیں بھی اچھی پوزیشن کا نہ پانا، اور ہر جگہ ناکام اور رسوائی، بچوں میں ناکامی، سب اس کا سبب ہے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ بولنے والے استقامت ان کے اندر ختم ہو گئی ہے. تو دوستو ہمیں ضرورت ہے اپنے جسم کا علاج کریں، ایمان کا علاج کریں، اپنے دلوں کا، اپنی زبان کا، اپنے کردار کا، اپنے شریعت کا اور مسلمان ہونے کا. کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد میں استقامت بہت ضروری ہے. جب تک سیدھا کریکٹ نہیں کرتے وہ راستہ سیدھا نہیں، اور جو راستہ سیدھا نہیں منزل پہ لے کے نہیں جائے گا. اور اسی کے لیے اللہ عز و جل نے ہمیں نماز میں اہدنا الصراط المستقیم، نماز میں ہر رکعت میں اللہ کی بارگاہ میں استقامت، سیدھے راستے کی دعا اللہ نے ہمیں سکھائی ہے. ہر وقت 17 رکعت فرض نماز میں استقامت کی، صراط مستقیم کی دعا کرتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون. یہ سیدھا راستہ ہے جس کی اتباع کرنا، پیروی کرنا آپ کے اوپر فرض اور واجب ہے. دائیں اور بائیں، یمین و یسار راستے ہیں، ان راستوں میں بھٹکنا نہیں، ورنہ سیدھے راستے سے نکل جاؤ گے. اللہ عز و جل نے کہا سیدھے راستے پہ چلیں گے تو تقوی والے بن جائیں گے. اور یہ جمعہ کے اندر خطبہ، گاہے بگاہے علماء کی تقریریں، ایمان اور تذکیر اور نصیحت کی باتیں اسی لیے کی جاتی ہیں تاکہ دلوں کی اصلاح ہو، اور دلوں کے اندر شیطانی وسوسے، گندگیاں، نجاستیں، برائیاں، جھوٹ، ظلم کم ہو. اور جس کے اندر استقامت ہوتی ہے وہ انسان گناہوں سے دور، اللہ تعالیٰ کا تقوی اس کے اندر ہوتا ہے، لوگوں کا مال ہڑپ نہیں کرتا، لوگوں کو جھوٹ بول کر دھوکہ نہیں دیتا، چیٹنگ نہیں کرتا، حرام مال کی خواہش اور کوشش نہیں کرتا، اور ظلم و ستم نہیں کرتا، بیوی پر ظلم نہیں کرتا، دوستوں پر، رشتہ داروں پر ظلم و ستم نہیں کرتا، جس کے اندر استقامت ہے. اگر استقامت نہیں، کتنے گھروں کی داستانیں ہیں جو بیوی پر ظلم کرتے ہیں، آئے دن واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں. تو اسی طرح سے لوگوں کا مال ہڑپ کرنے میں، لوگوں کا ساتھ ظلم و ستم کرنے میں، لوگوں کو دھوکہ دینے میں اور ناجائز حرام طریقے سے مال کو سمیٹنے میں جو لوگ آگے بڑھے ہوئے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، یہ سب استقامت کے نہ ہونے کی وجہ سے. اللہ کا ڈر ان کے اندر نہیں، آخرت کا ڈر نہیں، موت کا ڈر نہیں. میں ہوں، میرے ماتحت میری بیوی ہے، بیوی میری کمزور ہوتی ہے، جیسے بھی چاہے کہو
جیسے بھی چاہے اس کو مارو، جیسے بھی چاہے کہو، تانا دینا، سسرال کے تانے دینا اور سسرال کی طرف بری بھلی باتیں بولنا، سب کچھ ظلم ہے، استقامت کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورتیں تمہارے ماتحت اللہ نے دیا ہے، یہ تمہارے برابر کی ہیں، ان کے ساتھ ظلم و ستم نہ کرو۔ تو آج معاشرے میں بڑا ظلم ہے، اور اسی طرح ہر انسان کی اپنی زندگی ہے، کوئی انسان کسی کی زندگی کا کوئی جواب سوال کسی کو نہیں ہوگا۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر انسان کو اپنے نفس کا، اپنے اعمال کا بدلہ دینا ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے، اس کی فکر اور اس کا احساس ہونا چاہیے، یہی استقامت ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیشہ جو اللہ نے دعا سکھائی استقامت کی، اہدنا الصراط المستقیم، جو نماز میں ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ مجلس میں آپ نے آپ نے خط مستقیم بنایا، اور اس کے بعد خط یمیناً خطوطاً و خط شمالاً خطوطاً، آپ نے داہنے کچھ خط بنائے، بائیں کچھ لکیریں بنائی، اور کہا کہ یہ سیدھی لکیر جو جا رہی ہے صراط مستقیم ہے، استقامت ہے، اور دائیں جو لکیریں ہیں، بائیں جو لکیریں ہیں، اس کے ہر ایک لکیر پر، ایک راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، خوبصورت پردہ لگا ہوا ہے، خوبصورت چیزیں ہیں، وہاں آپ کو دعوت دے رہے ہیں، آؤ ادھر، آؤ ادھر۔ آپ نے سیدھے راستے کو چھوڑ کر داہنے پلٹا، بائیں پلٹا، تو آپ سیدھے جہنم میں چلے گئے۔ آج قرآن سنت رسول اللہ سیدھا راستہ ہے۔ قرآن اور سنت رسول اللہ کو آدمی چھوڑ کر نہ اس کا علم حاصل کرتا ہے، جو لوگ دعوے دار ہیں اہل حدیث، قرآن و سنت کا علم حاصل نہیں کرتے، اور دنیا کے بہت سارے لوگوں نے قرآن و حدیث کو سائڈ میں رکھ کر فرقے بنائے، مذہب بنائے، جماعت بنائے، مسلک بنائے، اپنے اپنے اصولوں پر عمل کرتے ہیں۔ دین کی بات کہو، سنت کی بات کہو، رسول اللہ کی بات کہو، تو کہیں گے ہمارے پاس ہمارے امام کی بات کافی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ سب استقامت صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں۔ ظاہر بات ہے، مرنا تو سب کو ہے، مرنے کے بعد فریق فی الجنت فریق فی السعیر، دو ہی راستے ہیں، ایک جنت والا راستہ، ایک جنت والے جہنم والا راستہ۔ تو انسان کے دو ہی منزل ہے، ایک منزل جو سیدھا جنت میں جاتی ہے، وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے والے کے نقش قدم پر جو چلے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اور جس نے مدینے والے کے راستے کو چھوڑا، اپنے اپنے راستے بنائے، اللہ تعالیٰ نے سارے راستے بند کر دیے، اور جو راستہ مدینے والے کا چھوڑ کر جو بھی چلے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو آج ہمیں اپنے زندگی کی خیر منانا ہے۔ ہمارے سامنے کتنے لوگ مر گئے، کورونا میں کتنے سووں، دنیا کے ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسان مر گئے۔ دنیا کے اندر جو کچھ ہوا، بڑا انقلاب آیا، یہی ہندوستان میں نہیں، پورے یورپ کے اندر، پوری دنیا کے اندر نقصان بہت ہوا، انقلاب بہت آیا، دنیا ساری بدل گئی کورونا کی وجہ سے، مگر یہ انسان نہیں بدلا۔ وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، نہ ایمان اختیار کرنا چاہتا ہے، نہ ظلم و ستم کو چھوڑنا چاہتا ہے، نہ دھوکہ جھوٹ کو چھوڑنا چاہتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دوستو، قسمت ہے اس انسان کی جس کو اللہ نے توفیق دیا، جس کو اللہ نے ہدایت دیا، جس کے اندر استقامت پیدا ہوئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس استقامت کے لیے ساری زندگی رہنمائی فرمائی ہے۔ استقامت ظاہری طور پر زندگی کے، باطنی طور پر گھر کے چار دیواری میں ہو، یا بازار میں ہو، مسجد میں ہو، مسجد کے باہر ہو، کاروبار میں ہو، نوکری میں ہو، ہر ایک جگہ پہ آپ استقامت آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ اپنی زبان سے کہنے والے باتوں میں ہو، اپنی دل کی نیتوں میں ہو، اور اپنے اعمال کے اندر ہو، ہر چیز میں استقامت چاہیے۔ اخلاق میں، عبادات میں، معاملات میں، ہر چیز میں استقامت ضروری ہے، اور استقامت کے بغیر دنیا کوئی بھی صحیح نہیں چلتی ہے۔ معاشرے سے امن، سکون، شانتی ختم ہو جاتی ہے جب استقامت ختم ہو جاتی ہے۔ گھر کے اندر سکون، گھر کی راحت
زندگی کا سکون ختم ہو جاتا ہے جس گھر کے افراد میں استقامت نہ ہو۔ جیسے معلوم ہے بعض گھر ہیں جنت کا نمونہ ہے، بیوی نیک ہے، مرد بھی نیک ہے، استقامت ہے، لڑتے جھگڑتے تانا زنی کرنا یا ایک دوسرے پر ظلم کرنا نہیں ہے، یا یہ کہ باہر تو بڑا نیک ہے، گھر کی چار دیواری میں بڑا ظالم ہے، باہر تو لگتا کہ بہت بڑا دین کا کام کر رہا ہے، گھر کے اندر آ کے دیکھو کچھ اور ہے۔ تو ایسے گھروں میں کبھی سکون نہیں ہوگا، ان کی اولاد کبھی نیک اچھی نہیں بن سکتی ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ اور کچھ لوگ گھروں کے اندر تو اپنے گھر کی اصلاح نہیں کر سکتا، اپنی زندگی کی اصلاح نہیں کر سکتا، لیکن مسجدوں میں بڑا ہنگامہ کرتے ہیں، بڑے ہوئے ہیں، بڑا ہے شاہ کا مصاحب، بنا ہے شاہ کا مصاحب، پھر ہے اتراتا، بڑا لوگوں کو بولتا پھرتا ہے۔ یہ استقامت نہیں ہے۔ استقامت ظاہر میں، باطن میں، اندر میں، باہر میں، اعمال میں، اخلاق میں، ہر چیز میں یہ استقامت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو استقامت کے بارے میں آپ کو اور بھی افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کیا وہ آدمی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے کو کھول دیا ہے، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، دو تین آیتیں اس طرح کی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل کے دروازے کھول دیتا ہے دین کے خاطر، استقامت کے خاطر۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، اور جس کو ہدایت سے، استقامت سے محروم کرنا ہے اس کے دل کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ جب دین کی بات سنتا ہے، توحید کی بات سنتا ہے، اس کی برائیوں کے خلاف شریعت کی بات بتائی جاتی ہے تو دل اس کا تنگ ہو کر، ٹائٹ ہو کر اوپر کی طرف جاتا ہے، جیسے دروازے دل کو دباؤ ٹوٹنے کے لیے اوپر کی طرف جاتا ہے، ویسے ہی اس کا دل کے اندر تکلیف ہوتی ہے، بھاگ جاتا ہے، سننا نہیں چاہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ استقامت نہیں اس کے اندر۔ تو آج ہمارے لوگوں میں دین کو سیکھنے کا جذبہ نہیں، اللہ سے ڈر کا، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہماری زندگیوں میں نہیں، نمازوں کا اہتمام، 5 وقت کی نماز اقامت پر لوگ آتے ہیں۔ ہمارے ایک استاد تھے، کہتے تھے کہ مدینہ منورہ میں اذان سے پہلے سارے محلے کے ایک بھی باقی نہیں، سب لوگ اذان سے پہلے مسجد میں آ جاتے تھے۔ اذان ہوتی، اکا دکا جو دور تھا وہ بھی چلا آتا اذان کے بعد، اس کے بعد کوئی باہر نہیں ہے، سب پورا مسجد کے اندر۔ سنتیں پڑھنا، ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا اور دعائیں کرنا، کیونکہ فضیلت ہے لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے بیچ میں دعا رد نہیں ہوتی۔ بیٹھ کے دعا کرے تو صحیح، لیکن نصیب میں نہیں ہے، استقامت نہیں ہے۔ آج گھڑی مل گئی، پہلے زمانے میں گھڑی نہیں تھی، مسجدوں میں مائک نہیں تھا، باہر مینارے پر اذان دی جاتی تھی، زور سے چلا کر بولتے، اس لیے حی علی الصلاۃ پہ ادھر منہ کرو، حی علی الفلاح پہ ادھر منہ کرو، تاکہ لوگ ان کو آواز پہنچے۔ آج مائک ہے، آپ کو ادھر ادھر منہ کرنے کی ضرورت نہیں، مائک میں اذان بول رہا ہے، آواز کانوں سے ٹکراتی ہے، نیند میں بھی سن رہا ہے، گھر میں بھی آواز گونج رہی ہے، پھر بھی مسجد کو آنے کے لیے تیار نہیں۔ موبائل ہے جو آپ کو ہر وقت الارم دیتا ہے، مگر پھر بھی استقامت نہیں بنی، اور بگڑتا گیا اور بگڑتا گیا اور بگڑتا گیا، جتنی اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر ہوتی رہیں۔ تو آج اصلاح نہیں کریں گے، اصلاح کی فکر نہیں کریں گے، استقامت نہیں پیدا کریں گے، اللہ عز و جل جو آج جن مشکلات سے ہم گزر رہے ہیں، یہ مسجدیں آباد نہیں رہیں گی۔ جو شخص مسجد کو آباد نہیں کرتا اس کا گھر کبھی آباد نہیں ہوگا۔ جو اللہ کو راضی کرنے والے کام کبھی نہیں کرتا، زندگی میں کبھی اس کو خوشیاں نصیب نہیں ہوتی۔ اور جو دین کی فکر نہیں کرتا، آخرت کی فکر نہیں کرتا ہے، کبھی اس کے اندر استقامت نہیں آ سکتی۔ تو آج ہمیں اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو بنانے کی ضرورت ہے۔ اور استقامت کا مطلب ہے جو گناہ، برائیاں ہمارے اندر ہے، حسد، کینہ، بغض، عداوتیں، نفرتیں، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں، یہ سب چیزیں ختم نہ ہوں تو استقامت نہیں ہے۔ غیبتیں کرنا آج عام ہو چکا ہے، جھوٹ بولنا عام ہو چکا ہے، اگر یہ چیز ہے تو استقامت نہیں پیدا ہوتی، کیونکہ گندگی اور
خوشبو ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، اور برائی اور نیکی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، جنت والا جہنم والا دونوں ایک ساتھ نہیں بن سکتے۔ آپ جنت والے بننا ہے تو برائیوں کو مٹانا ضروری ہے۔ آپ توبہ کرو، اللہ سے کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ آپ توبہ کرو، اپنے دلوں کو ہلکا رکھنا ہے لوگوں کے بوجھ سے۔ اس دل میں کس کس کا بوجھ اٹھا کے رکھا ہے؟ حسد کا، کینہ، بغض، عداوت، دشمنی، نفرتیں، دوریاں، توڑنا رشتوں کو، یہ سب دلوں کے اندر بھر کے رکھا ہے۔ ان تمام چیزوں سے دلوں کو پاک صاف کرنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لوگوں، استقامت یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یاتی علی الناس زمان، لوگوں قیامت کے قریب ایک ایسا وقت آئے گا کہ جس میں لوگ دین پر، استقامت پر چلنا بہت مشکل ہے۔ جیسے کوئی آدمی اپنے ہاتھ میں انگارہ لے کے پکڑتا ہے، اسی طرح سے ہوگا استقامت پر قائم رہنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمرہ۔ جمرہ کہتے ہیں آگ کے ڈلے کو۔ تو آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لا یزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم۔ میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ برسر حق ہوگی، جو حق کے لیے لڑے گی، حق کی دعوت دے گی اور حق پر چلے گی، عمل کرے گی۔ آپ سمجھتے ہیں اہل حدیث ہے، اہل حدیث کے اندر برائیاں ہیں۔ اگر برائی ہے تو پھر وہ اہل حدیث نہیں ہے، وہ طائف منصورہ نہیں ہے۔ نام ہے جھوٹ، غلط، اور کتنی برائیاں ہیں۔ جوڑے گھوڑے کے لیے جھگڑے۔ اسی کرنول کے ایک بڑے جماعت کے ذمہ دار جا کر لڑکی مانگتے ہیں تو گاڑی کی بات ہوئی، گاڑی تو بولا ہم انڈیکا دیں گے، انہوں نے کہا انڈیکا ہم دیں گے بیٹی کو، تو انہوں نے کہا جیپ دیجئے، جیپ نہیں دیں گے۔ جھگڑا ہوا، رشتہ ٹوٹ گیا۔ داڑیاں بڑی بڑی، شادی بیاہ کے معاملے میں یہ حالات ہیں ہمارے۔ کتنے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ میں سمجھا مولوی صاحب میرا داماد اہل حدیث ہوگا تو میرے گھر میں اصلاح ہوگی، لیکن کم بخت جب سے شادی کر لیے زندگی کو مصیبت بنا دیا۔ کتنے لوگ شکایت کرتے ہیں۔ کہاں یہ لوگ ہیں نام رکھ کر کیسے بے شرمی، بے حیائی اور غلط چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر ہیں۔ ان کی اصلاح کون کرے گا؟ ان کی اصلاح کوئی آسمان سے آگے کان پکڑ کر اصلاح نہیں کرنے والا، کوئی ہمیں زبردستی سکھانے بتانے والا نہیں۔ جب خود انسان کے اندر اصلاح کی توفیق نہ ہو، خود اصلاح کرنے کی دل میں نیت نہ ہو، کوئی اور آ کر باہر سے سدھارنے والا نہیں۔ ورنہ آج جو دھکے کھاتے پھر رہے ہیں بمقابل دوسری جماعتوں کے، اس جماعت کے اندر بہت پریشانیاں ہیں، اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ذمہ دار نہیں ہے، کوئی بڑا آدمی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساری جماعت کے اندر برائیاں پائی جا رہی ہیں۔ تو سب کو اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اندر قوت اور طاقت، ہمارا دبدبہ اور ہماری پہچان قرآن و سنت اور اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنا ہے، یہی استقامت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ دلنی علی عمل یدخلنی الجنۃ، ایک عمل بتا دو جو میں عمل کروں تو جنت میں چلا جاؤں، جہنم سے بچ جاؤں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، گواہی دینا اور اس پر قائم رہنا۔ اور حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ مجھے ایک چیز بتا دو کہ آپ کے بعد میں کسی کو میں سوال نہ کروں، میں ہمیشہ اس پر قائم رہوں اور جنت میں چلا جاؤں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، قل آمنت باللہ، تم یہ کہو کہ میں ایمان لایا اور اس کے بعد استقامت اختیار کرو۔ استقامت ایک ایسا جامع لفظ ہے، ایک ایسا ٹوٹل چیزوں کو جمع کر کے استقامت بنا ہے کہ جس سے انسان کی ٹوٹل زندگی
اللہ کی مرضی، اللہ کے رضامندی، اللہ کے خوف اور تقوی پر چلتی ہے، اور دین کے ہر معاملے میں، جیسے آپ کو میں نے بتایا، زبان ہے، دل ہے، جسم ہے، سب اللہ کی مرضی پر سیدھا چلتا ہے، یہ استقامت ہے۔ اور اللہ کے نبی نے قل آمنت باللہ، آمنت باللہ کے معنی ہے توحید پر رہنا، توحید کے بعد صرف توحید کا دعویٰ کرنا۔ یہ اچھی بات ہے کہ آپ شرک نہیں کرتے، آپ اگربتی نہیں جلاتے، تعویذ گنڈا نہیں کرتے، گھروں میں دھاگے نہیں باندھتے، اور کوئی غلط کام نہیں کرتے، فاتحہ نہیں کرتے، درگاہوں پہ نہیں جاتے، باباؤں کے پاس نہیں جاتے، الٹی سیدھی انگوٹھیاں نہیں پہنتے، لیکن یہ آپ کے لیے کافی نہیں، استقامت ضروری ہے۔ تو آج معاشرے میں اصلاح کون کرے گا؟ گھروں کی اصلاح کون کرے گا؟ گھر کی چار دیواری میں آپ ذمہ دار ہیں، باہر اپنی زندگی کے آپ ذمہ دار ہیں۔ آپ کی رسوائی، آپ کے غلط کام، آپ کا استقامت پر نہ رہنا پوری جماعت کو جہنم میں ڈال دیا ہے۔ آج جیسا کہ بدنام ہے، بد اخلاقی میں اور لڑائی جھگڑوں میں پوری جماعت بدنام ہے، ہر جگہ لوگ جگ ہسائی کر رہے، کیوں؟ ان کے اندر استقامت ہوتی تو یہ کام نہیں ہوتا۔ دوسروں کی اصلاح کرنے، دوسروں کی دعوت دینے کے بجائے خود آپس میں ایک دوسرے کے دست و گریبان ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری زبان، ہمارے دل، ہماری زندگیوں کی اصلاح فرمائے، ہم سب کے اندر صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے، قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی، ہماری زندگیوں سے برائیوں کو پاک صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جھوٹ بولنے، سب سے برائیوں کی جڑ زندگی کا فساد، استقامت کا فساد سب سے بڑا جھوٹ پر ہے۔ جھوٹ بولنا چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ دیکھو زندگی میں استقامت پیدا کرتا ہے۔ اپنے بیوی کو جھوٹ نہ بولو۔ میں اکثر دیکھتا ہوں، یہ میرا تجربہ ہے، آپ بھی کر سکتے ہیں، ماں باپ گھر کے اندر فیکٹری ہے، فیکٹری جھوٹ بولنے کی، جس میں جھوٹے بچے پیدا کرتے رہتے ہیں۔ جو بچے نسل در نسل، میں جھوٹ بول رہا ہوں اس لیے کہ میں بچپن سے میرے باپ باپ نے جھوٹ بولنا سکھایا، معاشرے نے جھوٹ بولنا سکھایا، تو یہ جھوٹ بولنے کی فیکٹری ہے آپ، اگر ہم جھوٹ بولنے سے توبہ نہیں کریں گے۔ بیٹا یہ کہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میری ماں کبھی جھوٹ نہیں بولتی، میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ عبد القادر جیلانی چھوٹا سا بچہ تھا، اس نے کہا کیوں جھوٹ بولا، کیوں سچ بولا، سچ کیوں بولا؟ تیرے پاس تو اتنا پیسہ ہے، چھپ کے اندر ماں رکھی تھی۔ بولا ماں نے بولا کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ سارے چوروں کا گروہ ایمان والا ہو گیا، توبہ کیا اس بچے کی سچائی پر۔ ماں کی تربیت ایسی ہوتی تھی، باپ حلال رزق کھلائے اپنے بچوں کو، حرام رزق سے پھلدار نیک صالح اولاد نہیں پیدا ہوتی۔ آج بچے بگڑنے کی شکایت کرتے ہیں اس لیے کہ آپ نے ان کو حلال رزق نہیں کھلایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رب حلیم۔